آپ نے بہت اچھے انداز میں سیدہ کو فرصہ دیا. میرے بھائی مرثیہ پڑھ رہے تھے، کس کا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ. وہ بی بی جو اپنے باپ سے بھی پردہ کیا کرتی تھی. حتیٰ کہ میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ ماں کا جنازہ تھا، آخری وقت کے لیے ہر کوئی اپنے دوستوں کو بلاتا ہے کہ آؤ آخری زیارت کر لو، لیکن جب سیدہ کا جنازہ اٹھنے لگا، جناب امیر المومنین نے رو کے فرمایا فضا کلثوم بھی ہے، حسن بھی ہے، اگر نہیں ہے تو زینب و حسین نہیں. اجرکم من اللہ. دو چار جملے میرے مصحف کے ہیں. فضا ذرا زینب و حسین کو بلا. تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حسین سر کو جھکائے ہوئے ماں کی میت سے دور بیٹھے رو رہے تھے. جب جناب فضا نے کہا کہ حسین تم بھی آؤ نا ذرا آج اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو، اتنا سننا تھا کہ جناب حسین نے رو کے کہا اما فضا پتا ہے نا کہ جب جناب مریم کا انتقال ہوا تھا تو جناب عیسیٰ نے کہا تھا کہ آج میری ماں مجھے بلائے گی تو عیسیٰ ملنے کے لیے آئے گا. تو جناب مریم نے بلایا تھا تو عیسیٰ ملنے کے لیے آئے تھے. اما فضا نہ میری ماں مریم سے کم ہے نہ میں عیسیٰ سے کم ہوں. آج میری بھی ماں مجھے بلائے گی تو حسین ملنے کے لیے جائے گا. خدا کی قسم ابھی جناب حسین کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے. علماء لکھتے ہیں اتنے میں جناب سیدہ کے کفن کے بند ٹوٹ گئے. رو کے کہا آؤ میرا مظلوم بیٹا، آؤ میرا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہونے والا بیٹا. حسین سوچ سمجھ کے ادھار چڑھانا، آج میں تجھے قسم سے بلا رہی ہوں. حسین تو بھی کل مجھے بلائے گا تو زہرا آئے گی. یہ جناب حسین کا ملنا تھا. جناب علی فرماتے ہیں کہ فضا زینب سے بھی کہو کہ ماں کی آخری زیارت کے لیے آ جائے. جناب فضا نے جب جناب زینب سے کہا نا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا اما فضا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بابا نے میرے ماں کے سرہانے کو چھوڑ دیا ہے؟ اگر میرے بابا نے میری ماں کے سرہانے کو چھوڑ دیا ہے تو زینب اپنی ماں کی زیارت کے لیے آئے گی. خدا کی قسم اتنا سننا تھا کہ جناب حسن کے کانوں پہ یہ جملے آئے. آواز دے کے کہا بابا اگر ناراض نہ ہو تو ذرا میری ماں کے سرہانے کو چھوڑو. آپ کی وجہ سے میری ماں اپنی ماں کی زیارت کے لیے محل نہیں آ رہی. جناب حسین نے سرہانے کو چھوڑا، جناب زینب ماں کی زیارت کے لیے آئی. ہم کہیں گے خدا کی قسم علی جتنا شجاع تھا، جتنا بہادر تھا رو پڑا. ہم کہیں گے یا علی آج وہی زینب اپنی ماں کی زیارت کے لیے نہیں آ رہی. تو نے سرہانے کو چھوڑا تو زینب اپنی ماں کی زیارت کے لیے آئی. خدا کی قسم یا علی تو بھی شامی کے دربار میں ہوتا کہ جب جناب زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی کوئی سوال نہیں کیا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا رسول اللہ صاحب کا اس جگہ پہ آئی جہاں پہنچنے کے لائق نہیں تھی. یہ ملاؤں نشے میں مست تھا. آواز دے کے کہتا ہے کون ہے وہ؟ حسین کی بہن زینب. میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے. جناب زینب جناب فضا کے پیچھے بالوں کا پردہ بنا کے کھڑی تھی. اس ملاؤں نے اشارہ کیا وہ جو ضعیفہ کے پیچھے کھڑی ہے. خدا کی قسم اتنا سننا تھا کہ جناب فضا کو ہٹ جانے کا حکم ہوا.
جناب فضا نے کہا ملعون اسی دن کے لیے تو میں نے رسول سے زندگی مانگی تھی، مر جانا تو قبول ہے مگر زینب کے آگے سے نہیں ہٹوں گی۔ ادھر تازیانہ بلند ہوا، جناب فضا کی نگاہ درباریوں پہ پڑی، آواز دیکھ کے کہا حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ حبشیوں نے کہا بی بی تو کون ہماری غیرت کا نام لینے والا؟ کہا یہ بتاؤ تمہارا کوئی بادشاہ تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام میمونہ تھا، آج کل وہ سنا ہے مدینے والے سیدوں کی نوکرانی ہے اور اس کا نام فضا ہے۔ جب کہا نا کہ اس کا نام فضا ہے، جناب فضا نے رو کے کہا کہ اگر آج وہی فضا تمہیں شرابی کے اس دربار میں مل جائے تو اس کی کوئی عزت کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں بی بی وہ ہماری بات شہزادی رہ چکی ہے، مگر کہاں فضا، وہ تو زہرا کی کنیز ہے، کہاں یہ نجس دربار؟ خدا کی قسم اتنا سننا تھا کہ فضا کے ہاتھ تو واپس پشت بندھے ہوئے تھے، اپنے بالوں کو جھٹکا دیا، کہا پہچانا میں وہی فضا ہوں۔ جب حبشیوں نے دیکھا کہ ہماری بات شہزادی شرابی کے دربار میں آ گئی، تلواریں نکالی، کہا ملعون اپنا حکم واپس لے لے ورنہ جنگ چھڑ جائے گی۔ جناب زینب و کلثوم کا منہ پھر گیا مدینے کی طرح، رو کے کہا نانا نانا شرابی کے دربار میں تیری فضا کے حمایتی تو نکل آئے مگر تیری زینب و کلثوم کا کوئی حمایتی نہ نکلا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین أي منقلب ينقلبون۔ تک گزر 28 آیو عید آ گیا ہن دیاں کو گل لئی ون احسان چکر ساڈی غربت تے وہ سیکھا دے زکام چمائی ور ساکو پگ تھی گئے تے ول نہیں ولنا ہن تا چلانا کولائی ون اسا سرا دیاں چادراں آیو دیں دیاں وے بابا ایک کفن سمجھ کے پائی ون تیرے ملن کیتے اسا سکھ دیاں رہی بابا یا منت دیاں تے لائی ون اسا سارا دیاں وا لکھ لین دیاں بابا سارے سارا وچ مٹیاں پائی ون کیوں لوگ آکھن تے کو بے وارث ہن تا تلانا کولائی ون اسا سارا دیاں چادراں آیو دیں دیاں بابا ایک کفن سمجھ کے پائی۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، یا محمود بحق محمد المصطفى، یا اعلی بحق علی المرتضی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن المجتبی، یا قدیم الاحسان بحق حسین شہید کربلا۔ میرے اللہ آل محمد کا واسطہ ان ماتمیوں کی، ان مومنین کی اس قلیل کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ میرے اللہ جناب سیدہ کے صدقہ میں جو یہ مقصد لے کے آئے ہیں تیری شریعت کے نزدیک سے اس کو جلد از جلد پورا فرما۔ میرے اللہ آل محمد کا واسطہ ان ماتمیوں کی زندگی دراز فرما۔ میرے اللہ آل محمد کا واسطہ امام وقت کا جلد از جلد ظہور فرماؤ، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرماؤ، کوثر کا جام مولا علی کے ہاتھوں نصیب فرماؤ۔ میرے اللہ جناب سجاد کی بیماری کا واسطہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ فرماؤ۔ میرے اللہ جناب سجاد کی قید کا واسطہ جو مومنین بے گناہ قید ہیں ان کی قیدوں کو جلد از جلد رہا فرماؤ۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ظلم کا خاتمہ فرماؤ، عادل امام کا ظہور فرماؤ۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا
تمام مومنین کے جو شرعی حاجات ہیں تیری شریعت کے نزدیک سے ہی ان کو جلد از جلد پورا فرما۔ میرے اللہ جناب رباب کی جڑی ہوئی جھولی کا واسطہ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما، جن کو عطا کی ہے ان کو نیک اور صالح ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرما، ان کو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد والے محمد کا جناب صغرا کی بیماری کا واسطہ دانی حال حیدر صاحب بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ باقی بھی مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی بیمار ہیں معصومہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، معصومہ تیرے دربار سے کوئی بھی خالی واپس نہیں جاتا، یہاں تیرے بھکاری ہیں تیرے دروازے پہ آئے ہیں، بی بی ان کے جو بھی دلی حاجات ہیں ان کو جلد از جلد پورا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غائب سے ادا فرما، جو مومنین سفر میں ہے معصومہ تجھے جناب سیدہ اپنی دادی کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، جناب زینب کے سفر کا واسطہ، ان زائرین کے سفر کو بے خطر فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے وارث حقیقی کا جلد از جلد ظہور فرما۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعا امام زمان علیہ السلام۔ اللہم صل ولیک والحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی آل صادق فی کل ساعۃ ومشاة الليل والنهار وليا واحدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا محمد نعرہ